یہ اخبارات یہ ایک طرف برائی کو پھیلاتا ہے، افواہوں کو پھیلاتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں اپنا چہرہ بھی دکھاتا ہے، اپنی قوم کا چہرہ دکھاتا ہے۔ اور روز ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آج ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا، آج ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک بیٹا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یعنی ظلم ہی ظلم، گھر کے اندر ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حصہ ظلم سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہو یا کوئی اور ہو، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر کہا گیا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، تو اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم لوگ اگر معذرت بھی کریں گے تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ہم اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے گھروں میں خبر لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو چند ظالموں کے جو احوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ظلم کی سزا کیا ہوتی ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ظالم جو اس روئے زمین پر پیدا ہوا وہ قابل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قتل تو کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ بھائی کے لاش کو لے کر پھرتا رہا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اب میں کیا کروں۔ تو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایسے پرندے کا انتخاب کیا جو مکاری اور عیاری میں بہت ہی آگے ہے۔ ایک کوے کا انتخاب کیا، اور کوے نے آ کر کے زمین کو کھودا اور ایک کوے کو اس میں دفن کر کے دکھلایا، اس طریقے سے تم اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ اس وقت وہ قابل جو ہے رو پڑا اور رو کے بولا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یعنی میں اتنا نکما ہو گیا کہ میں یہ کوا جیسا بھی نہیں بن پایا، کاش کہ میں جیسا بن جاتا۔ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کے اندر، اس طاقت کے اندر اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں آتا ہے کہ بنو امیہ، خلافت بنو امیہ اس وقت تھی، بنو امیہ سے کافی ان کو دشمنی تھی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا نام لینا بھی ان کے سامنے جرم تھا۔ وہ اکیلا شخص تھا جس نے بنو امیہ کی خلافت کو پلٹ دیا اور بنو عباس کو خلافت کا مالک بنا دیا۔ بنو عباس کا جو سب سے خلیفہ بنا، صفاح نام کر کے، اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ چیچک جیسی مہلک بیماری کے اندر وہ مبتلا ہوا اور 30 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم خراسانی، جس نے بنو عباس کے لیے کام کیا تھا، بنو امیہ کی خلافت کو تباہ کر کے بنو عباس کو خلیفہ بنایا تھا، خود صفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کو قتل کروا کے قالین کے اندر اس کی لاش کو ڈال کر کے دریا دجلہ میں بہا دیا۔ جس ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ پر ظلم کیا، اس کے ساتھ خود بنو عباس والے نے ظلم کیا۔
آپ بھول نہ جائے یہ شاہ عالم ثانی جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے محسن یعنی جنہوں نے ان کی مدد کی تھی نجیب الدولہ، انہوں نے اپنے محسن نجیب الدولہ کا بیٹا ضابطہ خان کا جو علاقہ تھا، ضابطہ خان کی جس علاقے میں حکومت تھی اس علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا شاہ عالم ثانی نے۔ اس کے بعد ضابطہ خان کا جو بیٹا تھا غلام قادر روہیلا، اس کی جو قوت مردانگی کو ختم کر کے زنانہ یعنی عورت کا لباس پہنا کر کے اپنے سامنے اس کو نچواتا تھا۔ یہ شاہ عالم ثانی غلام قادر روہیلا جو نجیب ضابطہ خان کا بیٹا تھا، اس کی قوت مردانگی کو ختم کر کے عورت کا لباس پہنا کے اپنے سامنے اس کو نچواتا تھا کہ اللہ نے اس کے تختہ کو بدلا کہ غلام قادر روہیلا شاہ عالم ثانی کے تخت پر قابض ہوا کہ شاہ عالم ثانی کو اس کی جو لڑکیاں تھی شہزادہ اور شہزادیہ، جب وہ شاہ عالم ثانی بوڑھا ہو گیا تو اس کو دربار میں بلا کر کے اس کے سامنے اس کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اس کے سامنے ننگا کر کے نچوایا، لیکن ظلم کا بدلہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں دیتے۔ کل شاہ عالم ثانی وہی غلام قادر روہیلا کو عورت کا لباس پہنا کر کے اپنے سامنے نچواتا تھا، آج وہی غلام قادر روہیلا شاہ عالم ثانی کے سامنے بڑھاپے کی عالم میں اس کی بیٹی اور بیٹوں کو ننگا کر کے اس کے سامنے نچواتا۔ اور اتنے میں بس نہیں کیا، آخر میں غلام قادر روہیلا شاہ عالم ثانی کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا، اور جب اس کے آنکھ نکالنے لگا خنجر سے تو شاہ عالم ثانی نے کہا کہ غلام قادر تم اس آنکھ کو کیوں نکال رہے ہو؟ جس آنکھ نے 60 سال تک قرآن کی تلاوت کی، تم اس آنکھ پر کیوں حملہ کرو؟ تو غلام قادر پر اس بات کا بھی اثر نہیں ہوا اور نیزہ مار کے اس کی آنکھ کو نکال دیا شاہ عالم ثانی نے۔ لیکن جب اور اتنے بس نہیں کیا، اور بہت سارا ظلم کیا اس نے۔ پھر بعد میں جب مرہٹوں کو پتہ چلا کہ شاہ عالم ثانی کے اوپر غلام قادر روہیلا ظلم کر رہا ہے تو اپنے تمام قافلے کے ساتھ شاہ عالم کی حفاظت کے لیے وہ روانہ ہو چکا۔ جب غلام قادر کے فوج کو پتہ چلا کہ مرہٹوں کا پورا قافلہ شاہ عالم کو بچانے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے، وہ سب جو غلام قادر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے شعر میں کہا جاتا ہے مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں، مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے روزے سیاہ میں۔ بہت مشکل ہے کہ آپ کی حالت تباہ ہو رہی ہو اور کوئی آپ کا ساتھ دے دے، بہت مشکل ہے۔ جس طریقے سے سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن جب یہ سایہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے وہ بھی اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا جب آپ کے دن سیاہ ہو جائے گا، سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو خیر غلام قادر نے جب دیکھا کہ سب بھاگ چکا ہے، اب میری مدد کے لیے کوئی بچا نہیں ہے اور شاہ عالم کے مدد کے لیے قافلہ آ چکا ہے، تو وہ جو اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کے نکل دیا، بھاگ نکلا۔ لیکن آگے جا کر کے مرہٹوں کا سردار سندھیا نام کر کے اس نے جو اس کو گرفتار کر دیا، غلام قادر کو گرفتار کر کے اس کو پاؤں میں بیڑی ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر کے دربار میں حاضر کیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اور اس کے کھانے کے ساتھ جتنا کھانے کی مقدار ہو اتنی ہی مقدار میں اس کے کھانے میں نمک بھی ڈالو اور پھر اس کو کھلاؤ۔ پھر اسی بس نہیں کیا، پھر آخر میں اس کے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہاتھ کو کاٹا گیا، زبان کو کاٹا گیا، دانت توڑے گئے اور جسم کو لوتھڑا بنا کر کے کڑک دھوپ میں چھوڑ دیا ہے غلام قادر کو۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم باپ ہیں تو باپ ہونے کے ناطے ہم سوچیں کہ اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، ان کے جو بھی حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کریں۔ اگر شوہر ہے
تو شوہر ہونے کے ناطے سوچے کہ بیوی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، ان کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ اگر استاد ہے تو استاد ہونے کے ناطے ہم سوچے کہ شاگرد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم یہ سوچے کہ طاقت اور مال ہونے کے بعد ہمارے اوپر غریبوں کی کیا حقوق ہے، ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، جب مال آ جاتا ہے تو مال کے نشہ میں، دولت کے نشہ میں ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، غریبوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر ظالم بن جاتے ہیں کہ ہم ہی ہے جو کچھ ہے۔ آپ کو صرف ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قارون کا واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابی کے بارے میں آتا ہے کہ 100 اونٹ کا قافلہ، 100 اونٹ کے اوپر صرف اس کے خزانے کی چابی جاتی تھی۔ اب بتائیے خزانہ کیا عالم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ تکبر میں تھا، اکڑ میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نے اس پر اثر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو اس کے تمام خزانے کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور اب تک دھستا ہی جا رہا ہے۔ یہ تو ظالموں کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے حفاظت فرمائے، غریبوں کے ساتھ، بے کسوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی، رحم اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔